دنیا میں کسی بھی موقع کے اوپر آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کسی بھی موقع کے اوپر ہم نے جب بھی ہائرارکی بنائی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہائرارکی کلیئرلی بتائی ہوئی ہے، یاد رکھیے گا، کسی شک میں مت رہیے گا۔ مثال طور پہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بلیک اینڈ وائٹ اور انالوجی کے ساتھ اور لٹرل پہلے اللہ تعالیٰ نے احکام جاری کیا، اس کے بعد انالوجی دی، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں، اوپر نیچے، ہی از فار سپیریئر۔ بلکہ کیا مثال ہے اندھے کی اور دیکھنے والے کی، there's a little too much of a difference۔ ہائرارکی تو بہت کلیئر ہے۔ اب آگے قرآن پاک کو اگر آپ تھوڑا سا ڈیپ جائیں، زیادہ نہ جائیں، میں زیادہ ڈیپ نہیں جانا چاہ رہا آج، مگر تھوڑا سا جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن پاک کے اندر پولیٹیکل سائنس، اسٹرانومی، بایولوجی جو نفس کا علم ہے، جو طب کا علم ہے، اس کے تھرو اللہ تعالیٰ نے تینوں ریلمز کے اوپر اتنی تفصیل بتائی ہوئی ہے کہ کوئی بھی مسلمان پیدائشی اسٹرانومر ہوتا ہے، چاہے وہ 1% مسلم ہے، قرآن پاک پڑھا ہوتا ہے، اس کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کہانی تو 7 آسمانوں کی ہے۔ We are born astronomers۔ کرنٹ اسٹرانومر، ٹھیک ہے، دنیا کے اس وقت کے ٹاپ ناسا کے سائنٹسٹ بھی 7 آسمان نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں۔ We are actually way beyond the horizon of the whole Milky Way and then the 14.8 billion years of dust that they're actually thinking that's the end of the world or the universe۔ We know that this is the first heaven, buddy۔ وَلَقَدْ مُزَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، کہ دنیا کو، آسمان کو اللہ تعالیٰ نے ستاروں سے سجایا ہوا ہے۔ یہ پہلا آسمان ہے، اس کے بعد پانی ہے، پھر دوسرا آسمان ہے، پھر پانی ہے، لٹرلی پانی ہے، پھر تیسرا، and then so on so forth، اور پھر 7ویں آسمان کے اوپر پانی ہے، اور پانی پہ اللہ کا تخت ہے۔ یہ جیومیٹری itself should overwhelm the hell out of NASA، کہ بھائی تم یہ myth ہے نہیں، یہ mythology نہیں ہے، یہ لٹرل کہ مسلمان پیدائشی اسٹرانومر کا غور سے مطلب سمجھ لیں۔ یہ جو پورٹرز والے جن کو اعتراض ہے نا، ان کو بھی میں سمجھا دوں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 4 پانی کے ذخیرے ایسے ہیں جو سدرۃ المنتہا سے نکل رہے ہیں، 2 عرب میں، ٹھیک ہے، ایک فرات ہے، ٹھیک ہے، اور ایک اور دریا جو کہ اب خشک ہو چکا ہے، اور 2 آؤٹ آف عرب میں ہی کہیں گے اس کو بھی، کیونکہ ایک نیل ہے اور ایک گی ہارن سپرنگز ہے۔ یہ جو ہے نیل اور فرات سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکل رہے ہیں۔ یہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں، میتھولوجی ہے یا اسٹرانومی؟ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان جب یہ مانتا ہو کہ 7ویں آسمان سے، چھٹے کی آسمان سے، کیونکہ سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان تک جاتا ہے مگر اس کی جڑ چھٹے میں ہے، ایک مسلمان جب یہ حدیث پڑھتا ہے تو وہ کیا اسٹرانومر نہیں ہے؟ کیا وہ کیا ہے؟ وہ اسٹرانومر تو نہیں ہے، بٹ چلیں اس کے اندر کیوریوسٹی تو پیدا ہو گیا۔ نہیں اسٹرانومی کی حدیث سے بتاتا ہوں کیوں، یہ وہ نہیں کرنٹ لیول آف اسٹرانومی پہ ہم فزکس پڑھ کے میں فزسٹ تو نہیں بن جاتا نا، مطلب اگر یہ ایک اسٹرانومی کی چیز ہے، میرا مطلب ہے ڈیمانڈ فار اسٹرانومی مسلمان کے اوپر گرتی ہے۔ جی اب دوسری ڈیمانڈ کیا گرتی ہے، وہ یہ کہ پانی ادھر سے نکل رہا ہے اور ادھر سے بہہ رہا ہے، بیچ میں کدھر ہے پانی؟ سمجھنے یہ والا سوال تو بچہ بھی پوچھے گا نا کہ پائپ لگے ہوئے سر، ہمیں تو نہیں نظر آ رہے پائپ، ٹھیک ہے، غور سے سمجھے اس بات کو۔ یہ میرے پاس کم از کم 150 محاورتاً بتا رہا ہوں، ایسی حدیثیں میں آپ کو سناؤں گا، آپ کے طوطے اڑ جائیں گے۔ مسئلہ یہ پاکستان میں ایک نفسیات ڈال دی گئی ہے کہ وہ ضعیف حدیث ہے، ضعیف حدیث، یہ ایک ریسنٹ فیشن بنا ہے مسلمان یوتھ کا، حالانکہ جن لوگوں نے وہ ضعیف حدیث لکھی ہیں وہ دنیا کے 1400 سال کے ٹاپ ناچ اسکالرز ہیں، وہ لکھتے ہوئے نہیں ان کو اعتراض ہو رہا تھا، اور یہ 18 سال کا کاکا اتنا بڑا جبڑا کھول کے بول رہا ہے تو حدیث ہی ضعیف ہے، جس کو اور کچھ نہیں پتا سوائے اس کے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ کس نے بتایا؟ جس نے لکھی ہے اسی نے بتایا ہے۔ ضعیف حدیث کی کیٹیگری آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔